السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں عورت کے تحفظ کے لیے اسلام کے چند مخصوص احکام کی۔ اسلام نے عورت کی عزت و حرمت کو تحفظ دینے کے لیے اور اسے مریض دل قسم کے لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے چند قوانین مقرر فرمائے ہیں۔ ہم ان قوانین کو ذکر کرنے سے پہلے اپنی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا آخرت میں ان کی بھلائی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہے، اور ان کی کامیابی اور کامرانی اسلام کے ان ضابطوں اور اصولوں کو عملی جامہ پہنانے میں ہے جو کہ خود انہی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا الاحزاب۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی بھی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہی میں ہوگا۔ اسی طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے روز اس ذمہ داری کے متعلق ان سے سوال بھی کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی، لہٰذا وقت کا حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ البخاری حدیث نمبر 893۔ لہٰذا مسلمانوں، اس ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو ان اسلامی تعلیمات کا پابند بناؤ جو کہ ان کے تحفظ کے لیے شرط رکھی گئی ہیں، اور کچھ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر بھی کرتی ہوں۔ وہ یہ ہیں: عورتوں کا گھروں میں رہنا۔ خواتین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خاص ضابطے مقرر کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور ضروری ضابطہ جو سب سے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور بغیر ضروری کام، ضروری حاجت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے سورۃ الاحزاب میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا دائرہ عمل گھر کی چاردیواری کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مسجد میں باجماعت نماز، جمعہ، جہاد جیسی اہم عبادات سے مستثنیٰ کر دیا گیا، اور اسے اکیلے سفر کرنے سے بھی منع فرمایا گیا، بلکہ حج بیت اللہ جیسے اہم فریضہ الہی کی ادائیگی کے لیے بھی سفر کرنے کی صرف اسی صورت اسے اجازت دی گئی کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند محرم رشتہ دار موجود ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ بنیادی طور پر عورت کی جائے قرار اس کا اپنا گھر ہے، اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے نکلنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خاتون عورت چھپانے کی چیز ہے، خاتون ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، اس لیے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت رہتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ابن حبان۔ گھر چونکہ عورت کا اصل جگہ ہے، اس لیے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ گھروں کی عزت اور حرمت محفوظ رہے اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق آنکھ پھوڑنے کی اجازت دے دی ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گھر اور چاردیواری کی حرمت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اس نماز کو سب سے افضل قرار دیا ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر رہ کے پڑھتی ہے۔ دوسری بات، مرد و زن کا اختلاط حرام ہے۔
آج کل حقوق نسواں کے تحفظ کے دعوے دار گمراہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے اور کسی بھی میدان میں انہیں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ دعوت عورتوں کو بربادی کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے پیچھے دعوے داروں کا مقصد عورتوں کی ترقی نہیں بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کا شکار کرنا آسان ہو جائے، مردوں کو عورتوں کا شکار کرنا آسان ہو جائے اور جو شخص جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے اسے دام فریب میں گرفتار کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دے، جیسا کہ بصد افسوس آج کل ہو بھی رہا ہے۔ ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بنابراین عورتوں کا مردوں سے اختلاط اور عورت اور مرد دونوں کے لیے باعث فتنہ بھی ہے اور ان دونوں کا دین ایمان دونوں خطرے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو مرد اور عورت کے اختلاط کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم مرد کے ساتھ آہستہ اور نرم آواز سے بات کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ وہ کوئی مریض دل شخص اس کے متعلق شک و شبے کا اظہار نہ کرے۔ لہٰذا جب نرم لب و لہجے سے بات کرنے تک کی اجازت نہیں تو مرد و زن کے اختلاط کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اجنبی عورتوں سے اپنی نظریں جھکانے کا اور اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی اجنبی مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب غیر محرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا تک حرام ہے تو ان کا آپس میں میل جول، گھومنا پھرنا، لنچ ڈنر پہ جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں اور اس ثبوت کے لیے سب کافی ہیں کہ مرد و زن کے اختلاط قطعاً جائز نہیں۔ لہٰذا مسلمان خواتین کو مغرب زادہ لوگوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے اور قرآن و حدیث کے ان واضح دلائل کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی بہتری اور بھلائی ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور میسج کیجیے گا۔ بیل کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔